السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ برات، اس سورت کے دو نام ہیں، البراء اور دوسرا سورہ توبہ، جبکہ اجتہادی طور پر اس سورت کے 19 اور نام بھی بتائے گئے ہیں۔ یہ سورت بسم اللہ کے بغیر شروع ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح لکھوایا، اور پھر جب مصحف عثمانی تیار کیا گیا تو اس میں بھی اسی طرح لکھ دیا گیا۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں بسم اللہ امان ہوتی ہے۔ اس سورت میں جہاد کا حکم نازل ہوا، اسی وجہ سے اس کے شروع میں ایمان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ توبہ کا لفظ سب سے زیادہ بار قرآن مجید میں اسی سورت میں آیا، تقریباً 16 بار۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں 13 بار آیا، تو اس کا نام بھی سورہ توبہ ہے۔ سورہ الانفال جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، جو مدینہ کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ یہ آخری جنگ تبوک کے بعد نازل ہوئی، کچھ اس دوران نازل ہوئی، ایک ابتدا اور ایک انتہا میں نازل ہوئی۔ دونوں کا مضمون ہے وہ باہم ملتا جلتا ہے۔ دونوں میں غزوات سے متعلق زیادہ تر احکامات ہیں، اس کے علاوہ بھی اصلاح، تزکیہ اور تربیہ کی باتیں ہیں اس میں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، یعنی جن مشرکین سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا، اب ان سے معاہدے ختم کیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے ذریعے دین کو مکمل کرنا تھا، اور اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے ان کو وارننگ دی جا رہی ہے، اپنا مستقبل تم سوچ لو، اگر تم نے نبی کا ساتھ نہیں دیا تو یہاں تمہاری کوئی ٹھکانہ نہیں۔ چنانچہ تم لوگ ملک میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور صاف اعلان ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری ذمہ ہے، اور اس کا رسول بھی۔ چنانچہ اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم منہ موڑو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، مگر مشرکوں میں سے جن لوگوں نے تم سے معاہدہ کیا، پھر انہوں نے عہد میں تم سے کچھ بھی کمی نہ کی، اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ بھی تقویٰ کی علامت ہے کہ انسان اپنے عہد کو نبھائے۔ جب حرمت والے 4 مہینے، کون سے مہینے ہیں؟ دیکھیں ہمیں حرمت والے مہینوں کا ہی نہیں پتا۔ ہاں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، جب گزر جائے تو مشرکین کو دی جانے والی مہلت پھر ختم ہو جائے گی۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے توبہ اس وقت سچی ثابت ہوتی ہے جب انسان کا عمل بدلتا ہے۔ زبانی توبہ کو عمل کے ساتھ ثابت کرنا لازم ہے۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ارکان خمسہ میں سے نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، کیونکہ یہ فقراء کا حق ہے۔ اور پھر کوئی بھی سوسائٹی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے کمزور لوگوں کو ان کا حق نہ دیا جائے، اسی لیے تو انہیں نماز و زکوٰۃ کی شرط پر امان دی گئی۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور مشرکوں میں سے کوئی اگر تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے بغیر علم کے جہالت میں لوگوں کو
ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسلام کی دعوت پر اگر کوئی غور کرنا چاہے تو اسے پناہ بھی دی جائے گی۔ ان مشرکوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے مگر وہ لوگ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، چنانچہ وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ اگر تم پر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا۔ وہ اپنے منہ سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور دل ان کے انکار کرتے ہیں۔ ان کے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے بہت تھوڑی قیمت خرید لی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا۔ یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ کسی مومن کے بارے میں نہ وہ کسی قرابت داری کا لحاظ رکھتے ہیں نہ کسی عہد کا، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ چنانچہ اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ تو اخوت اسلامی کی بنیادیں بھی یہی ہیں کہ صرف زبانی کلامی بات کرنا کافی نہیں، بلکہ کیا ہے، عمل سے دکھانا ضروری ہے۔ اور اگر اپنے عہد کے بعد وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور یہی پہلی بار انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے خوف، خشیت اور رحمت صرف اور صرف کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ درست کر دیتا ہے، پھر اس کے دل سے لوگوں کا خوف نکل جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگوں سے ڈر کر ان سے ہی بنانے کی فکر کرتا ہے، اللہ کو وہ ناراض کر بیٹھتا ہے، اور جو لوگوں کو تو راضی نہیں رکھتا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی راضی کروا لیتے ہیں۔ خود تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے پھر، لیکن انسان بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا معیار کیا؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی خشیت کا یہ فائدہ ہوگا کہ اور کامیاب وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقَهُ فَأُولَٰئِکَ ہم الفائزون، اور کامیاب وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈرے، اس کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ کی خشیت کامیابی کی کنجی ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے، بہت بڑا اجر بھی ہے۔ تو اللہ کا خوف جو ہے پھر نجات کا باعث بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت، یعنی چھپ کر بھی اللہ سے ڈرنا ہے، ظاہراً بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف سے نجات کا باعث ہے۔ تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا، انہیں رسوا کر دے گا، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور ان کے دلوں کو غصہ دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو رازدار نہیں بنایا، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً کیا کرتا ہے؟ مومنوں کی آزمائش کرتا رہتا ہے۔ مشرکوں کے لیے کبھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی عباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرا۔ تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کی آبادی بھی
تبھی فائدہ دیتی ہے جب انسان عمل کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ مسجد کو صرف چندہ دینے کے لیے کافی نہیں رکھا ہوا، بلکہ مسجد میں آ کر کیا کرنا ہے، صفائی کرنی ہے، خوشبو لگانا بھی کافی نہیں، نقش و نگار کافی نہیں، بلکہ یہاں پہ مسجدوں کو آباد کرنے سے مراد کہ یہاں پہ نمازیں پڑھی جائیں، تعلیم کا باقاعدہ آغاز کیا جائے وہاں سے۔ تو یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں۔ وہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم اپنے گھروں کے بارے میں کیا چاہتے ہیں؟ صاف ستھرا رہے لیکن آباد رہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا گھر آباد نہیں کریں گے؟ سارا وقت ہم اپنے گھروں میں رہیں اور اللہ کے گھروں کی مستقل طور پر حاضری بھی، یعنی ایک جمعے کی حاضری ہوتی ہے، ہم جمعہ بھی نہ پڑھنے جائیں۔ تو مردوں کی نماز تو جماعت کے ساتھ ہی ہے، لیکن عورتوں کی نماز جو ہے وہ گھروں میں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد جانا چاہے تو اس کے لیے ممانعت بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا اونچ ایسا بنا دیا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت میں بتا دیا گیا کہ تمام نیک اعمال کا ایک درجے کے تمام نیک اعمال ایک طرح کے نہیں ہوتے، ایک درجے کے نہیں ہوتے، ان میں کچھ فرض بھی ہوتے ہیں، کچھ نفلی عبادات بھی ہوتی ہیں، کچھ فرائض ہوتے ہیں اور کچھ ہم اپنی طرف سے نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کام بتایا جا رہا ہے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اللہ کی راہ میں سخت محنت کرنا۔ صرف نیکی کے کاموں میں غریبوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا ہی نہیں، صرف مسجد کی صفائی ستھرائی ہی نیکی نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایمان کی ترقی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ نیک اعمال تو بہت ہے، لیکن ان میں سے افضل ترین اعمال کون سے ہیں؟ جو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے آپ کو تھکائے۔ لہٰذا کسی کو صرف ان خدمات کی وجہ سے ایک مومن پر فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجے میں زیادہ بڑے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقین اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے باپوں اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست بنا لو، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا تو پھر وہی ظالم ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے، وہ تجارت جس کے مندہ پر جانے سے تم ڈرتے ہو، وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا گھر لے آئے، اپنا حکم لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت میں واضح فرما دیا گیا کہ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، مال و دولت، گھر جائیداد، تجارت، کاروبار، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اسی وقت جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اگر رکاوٹ بنے تو یہ چیزیں کیا بن جائیں گی؟ پھر عذاب بن جائیں گی۔ اس لیے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھنا چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کے قول، ان کی رضا، اللہ کے خوف اور امید بھی اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اپنا فیصلہ لے آئیں گے، اور ایمان والے وہ ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ ہو۔ اگر کوئی زبان سے دعویٰ کرے کہ یہ دعویٰ ان کا جھوٹا ہوگا، یعنی وہ اپنے قول سے، اپنی بات کو جھٹلا رہا ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ ہماری محبت کا محور مرکز اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول، اس کی راہ میں محنت ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے مال اولاد سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ کس سے محبت ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور کیسے محبت ظاہر ہوگی؟ زبان سے ہوگی، عمل سے ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے گھر والوں، اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دیکھیں، ہم قرآن اور حدیث کو سننا نہ چاہیں اور گھر کو زیادہ پریفر دیں تو کیا ہوگا؟ یہ ہمارا عمل کیا ظاہر کر رہا ہے؟
یعنی اپنی محبت اپنے گھر کے لیے ہوگی نا، یہ قرآن اور سنت کے لیے تو نہیں ہوگی نا پھر، یعنی ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص نہ ہوئے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اظہار کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی والد، اس کی اولاد سے بھی زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری محبت کا محور اور مرکز کیا ہے، ہمارے گھر یا قرآن و سنت کو سننا۔ بلا شبہ یقینا اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی وہ تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا، پھر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ تو اس سورہ میں غزوہ تبوک کے علاوہ غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد 12,000 کے لشکر کے ساتھ حنین کی طرف ارادہ کیا، کیونکہ آپ کو مستقل خبریں مل رہی تھیں کہ مسلمان پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن حنین، حوازن اور ثقیف کے قبائل بہت ماہر تیر انداز تھے، انہوں نے پہلے سے ہی اپنی جگہ متعین کر رکھی تھی اور پوری طرح تیاری تھی ان کی۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنی فوج تھی جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، اور انہیں اللہ کی مدد سے زیادہ اپنی کثرت پر فخر ہو گیا۔ کن کو ہوا تھا؟ مسلمانوں کو۔ اپنی کثرت پر وہ اتنا تعجب اور خوش تھے کہ آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکے گا، کیونکہ ہم تعداد میں بہت زیادہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاملہ اس کے برعکس ہی کر دیا اور بتا دیا کہ وسائل اور اسباب ضروری نہیں ہوتے، لیکن کیا ضروری ہوتا ہے اس میں؟ ہاں، توکل، بھروسہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ضروری ہے۔ اسباب اختیار کیے جائیں لیکن بھروسہ بہت ضروری ہے۔ حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے مسلمانوں پر وہ تیر برسائے کہ مسلمان پلٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر، مومنوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی، ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ اس نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی حنین میں مسلمانوں کو کثیر تعداد میں جنگی قیدی اور مال غنیمت حاصل ہوا تھا۔ یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا تھا۔ حنین والے طائف کے علاقے کے لوگ تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ طائف کے علاقے کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معاملہ کیا تھا؟ ہاں، اور لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے تو وہ پھر کثرت سے مسلمان ہو گئے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو کل تک آپ کے دشمن تھے۔ آپ کو کہا بھی گیا تھا کہ آپ چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں ان سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ شاید ان کی نسلوں میں سے مسلمان ہو جائے۔ تو اس کے بعد یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر انہی کی نسلوں میں سے محمد بن قاسم اور بہت سے لوگ نکلے جو مسلمانوں کے لیے دنیاوی کامیابیوں کا ذریعہ بھی بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا۔ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً سب مشرک ناپاک ہیں، چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ جلدی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اسے چاہا۔ یقین اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں انسان کی دنیاوی مفاد سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، اور راستے سے جو ملتا ہے یعنی کسی اور راستے سے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ جو ملنا ہے وہ ٹل نہیں سکتا، لیکن نافرمانی سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی مسلمانوں کو یہ ڈر تھا کہ قریش مکہ ہی سے ساری تجارت ہوتی ہے، ادھر سے ہی سارا مال آتا ہے، تو اگر ہم نے ان سے قطع تعلق کر دیا تو کیا ہوگا کہ ہماری تجارت ختم ہو جائے گی، ہم کہاں سے کھائیں پیئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسباب مہیا کیے اور ایسے غنی کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل سے کہ ان کے غذائی قلت ہی ختم ہو گئی۔ اور ان لوگوں سے ڈرو جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی اس کو حرام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کے رسول نے حرام کیا، اور نہ ہی وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور ذلیل ہوں۔ یعنی مشرکین مکہ کے بعد اہل کتاب سے نبٹنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب میں سب کو مسلمان کرنا تھا۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کس کو کہا؟
اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے اپنے منہ کی بات ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں، کہ ان کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، اور اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ یعنی عدہ بن حاتم جو عیسائی تھے، جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے علماء کو اپنا رب نہیں بناتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کے حلال بتائے ہوئے کو حلال اور حرام بتائے ہوئے کو حرام نہیں سمجھتے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب وہ ہوتا ہے جو قوانین بناتا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، وہ اللہ تعالیٰ نہیں مانتا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے، اور اگرچہ کافر لوگ برا جانیں۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اپنے غلط پروپیگنڈے سے اسلام کے خلاف ایسی باتیں پھیلائیں کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں، اور اگر ان باتوں سے، اس کے پروپیگنڈے سے ہی اسلام کو ختم ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا تھا، کیونکہ ہر دور میں یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایسی کوششیں کرو اور ایسی غلط باتیں اسلام کے ساتھ منسوب کرو کہ لوگ مسلمان ہی نہ ہوں، اور جو ہیں وہ بھی اس سے متنفر ہو جائیں، پھر جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کو یہ بات منظور نہیں، وہ اس پروپیگنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک لوگ برا جانیں۔ یعنی دین کو غالب کرنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ کثرت سے مسلمان ہو جائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً بہت سے علماء اور درویش بلا شبہ لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں، ان کے پہلو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، یہی ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے۔ یعنی اگرچہ یہ آیت خاص پس منظر میں ہے، لیکن پھر یہ سب کے لیے عام ہے۔ کنز وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، تو یہاں ایسے سب لوگوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر وہ مال جمع رکھتے ہیں، اس میں سے اللہ کا حق نہیں دیتے، غریبوں کو حق نہیں دیتے، تو پھر وہ مال قیامت کے دن ان کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اور جس دن وہ سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپائے گا، پھر اس کی پیشانی اور پشتوں پر لگائے گا، ان سے داغا جائے گا۔ تو یہ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام ہے کہ حشر کے میدان میں یعنی حشر ہوگا پھر، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا اور دنیا میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، لہٰذا اب اسے جمع شدہ دولت کا مزہ خود ہی چکھو۔ اگر انسان اس مال کو خرچ کرتا تو اللہ کے بدلے میں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کو دے دیتا، یعنی اس کو اور برکت مل جاتی، کیونکہ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہے؟ نشر ما کرنا۔ یعنی زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ جیسے اچھے خاصے مفید پودے کے ساتھ کچھ ویڈس اگ جاتی ہیں تو ان کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اکھاڑ دیتے ہیں۔ اس ویڈ سے کیا ہوتا ہے پھر؟ ہاں، یعنی وہ پودا جس کے ساتھ ویڈس ہوتی ہیں وہ پودے کو بڑھنے نہیں دیتی، جب ہم اس کو اتار دیتے ہیں تو وہ پودا بڑھتا پھلتا پھولتا ہے۔ تو جس مال میں برکت ہوتی ہے اس کی خیر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو لوگوں سے روک کر رکھا جاتا ہے وہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ باقاعدہ طور پہ نکالے۔ وہ مال جو دوسروں کے لیے چھوڑ کے اپنے بھی کام نہیں آئے گا، اور قیامت کے دن وہ پھر وبال جان بھی بنے گا، وہ الگ۔ اصل میں اتنی سخت سزا کیوں دی گئی ہے؟ انسان سب سے زیادہ مال سے محبت کرتا ہے، اور تو اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی محبوب ترین چیز سے ہی توڑتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس انسان سے جس چیز سے جتنی زیادہ محبت کریں گے وہ اتنا زیادہ آپ کا دل توڑنے والا بنے گا۔ مال سے زیادہ محبت کرو گے تو وہ مال آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گا۔ جو محبوب چیز کے ذریعے عذاب دیا جائے گا وہ مال گرم کر کے لگایا جائے گا۔ اس لیے جو شخص کسی چیز سے محبت کرے اور اسے اللہ کی اطاعت سے آگے کر لے، مثلاً بچہ اتنا پیارا ہے کہ اس کو بہلاتے کھلاتے پلاتے سیر کراتے، نماز ہی چھوڑ دی،
تو وہ بچہ کیا ہو گیا؟ وہ سخت نافرمانی کا باعث ہوا، مصیبت کا باعث ہو گیا، کیونکہ اس کو ہم نے بت بنا کے پالا۔ تو اللہ کا حکم پیچھے، اسی کو دیکھتے رہ گئے، اسی کی طرف باقی ساری چیزیں لگا دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 ہیں، 12 مہینے ہیں جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ سو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں کے خلاف سب مل کر لڑو جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو یقینا اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی سال کے 12 مہینے پہلے دن سے ہی ایسے تھے۔ اہل عرب لڑائی کے بڑے دل دادا تھے، حرام مہینوں میں لڑائی کرنا منع تھی۔ جب وہ حرام مہینوں میں لڑنا چاہتے تو حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے دیتے، یعنی سال کے 4 مہینوں کے علاوہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مہینہ بنا لیتے۔ تو دین میں اس طرح کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے کہ انسان اس میں اپنی خواہشات اپنی مرضی سے اس میں داخل کر کے دین کا نام ہی بدنام کر دے۔ جیسے بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر ہیلا سازی کی تھی، تو یہاں مشرکین عرب بھی یہی کر رہے تھے۔ در حقیقت مہینوں کا پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ایک سال اسے حلال کر دیتے اور ایک سال اس کو حرام کر دیتے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا اس کی تعداد پوری کریں، پھر جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اسے حلال کر لیں، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہوگے؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ تو آپ غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے، 600 میل دور ہے، سخت گرمیوں کا دن، موسم یعنی کھجوروں کے باغ پکے ہوئے ہیں، سب کو نکلنے کی دعوت دے دی گئی۔ یعنی گرمی بھی ہے، دور بھی ہے فاصلہ، اور فصلیں بھی پکی ہوئی، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ انسان نکلنا پسند کرے گا؟ لیکن دعوت سب کو دے دی گئی، اور یہ فرض درجے میں حکم ہو گیا کہ سب کے لیے نکلنا پھر مشکل بھی ہو گیا۔ آخرت کے مقابلے میں یہ چند دن کا فائدہ بہت تھوڑا سا ہے، یہ چند دن کی راحت پھر ہمیشہ کی تکلیف۔ یعنی یہاں پہ مسلمانوں کی دنیا کو راحت کو آخرت کی راحت پر مقدم کرنے کی وجہ سے ڈانٹ مل رہی ہے، کیونکہ آخرت کی راحت دنیا کی مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دیکھا جائے تو رمضان کے دن مشقت والے دن ہیں، اللہ کی خاطر کھانا، نیند، آرام سب ہم قربان کر دیتے ہیں۔ کس کی خاطر؟ تو یہ سب ہم آخرت کے لیے کرتے ہیں یا دنیا داری کے لیے؟ جنت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کی چاہت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا۔ بس تم باقی رہنے والی آخرت کو پر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ دنیا سے مکمل طور پر کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہاں دین کا بڑا فائدہ ہو وہاں سے پیچھے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض اوقات دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لوگ دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کو آگے کر لیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ کس کو آگے رکھنا ہے؟ دین کو آگے رکھنا ہے، دین کو نہیں چھوڑنا۔ اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو بدل کر لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہ کرو تو یقینا اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا تھا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ 2 میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی سکینت نازل کر دی اور اس کو اپنے لشکروں کے ساتھ قوت دی جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی سب سے اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ ہجرت کا واقعہ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق غار میں چھپے ہوئے تھے۔ مدینہ میں مشکل ترین حالات ہو گئے تھے، جنگ تبوک بہت بڑا امتحان ہو گیا تھا سب کے لیے۔
اب وارننگ یہ دی جا رہی تھی کہ اگر جنگ میں نہیں نکلو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے، رومیوں کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے، تو اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب کفار نے اسے مکہ سے نکالا تھا، ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ دونوں کون سے غار میں تھے؟ ہاں، تو دشمن سر پہ پہنچا ہوا ہے، اللہ پر اتنا توکل کے فکر نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ غم نہ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت تسلی دی، اس لیے کیونکہ ابوبکر صدیق بھی انسان تھے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہر لیول پر کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے بزرگوں، بڑوں کو، علماء کو، دین کی طرف بلانے والوں کو کسی مشکل کے وقت پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے، یہ تو خود ہی سمجھ جائیں گے۔ نہیں، وہ بھی بھول سکتے ہیں۔ بعض اوقات سکھانے والے، پڑھانے والے جن کو پڑھاتے ہیں وہ زیادہ یاد رکھتے ہیں، مشکل وقت میں ان کو سبق زیادہ یاد آتا ہے۔ ہمارے دین کا حکم کیا ہے؟ تو اس لیے ہمارے دین نے ایک بہت خوبصورت اصول دے دیا ہمیں کہ ہمیں کامیاب ہونے اور نقصان سے بچنے کے لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جب کوئی پھسلنے لگے، جب کوئی گھبرائے، اس کو تھام لو، اس کو تسلی دو۔ تو اس آیت سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دین پر بڑے احسانات تھے۔ اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ ممبر پر بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابوبکر بن قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو، اور اگر میں کسی کو لوگوں میں سے دوست بناتا تو کس کو بناتا؟ حضرت ابوبکر کو، لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے۔ میری طرف سے ابوبکر کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں، اور یہ ان کے احسان کی وجہ سے ہے، ان کا اعزاز دیا گیا، ان کی کھڑکی کھلی رکھی گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت خرچ کرتے تھے، اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابوبکر کے مال نے مجھے جتنا فائدہ پہنچایا اتنا کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے اور عرض کیا اللہ نے کہ مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اللہ نے صرف مجھے آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا، کہ آپ اسلام لے کر آئے، آپ دین لے کر آئے، ورنہ ہم کہاں جہالت میں ڈوبے پڑے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہر لازم، ہر جگہ ساتھ ہوتے تھے، اور جب آپ تبلیغ کے لیے نکلتے ساتھ جاتے۔ آپ کو قبائل کے بارے میں بہت معلوم تھا، تو آپ گائیڈ کرتے کہ کس قبیلے کو کس طرح سے بات کرنی ہے۔ غار ثور میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہے، ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ رہے۔ ہجرت کا حکم آنے پر 4 مہینے پہلے ہی اونٹنیاں پالنی شروع کر دی تھی، تیاری اس امید پر کہ شاید مجھے بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو مدینہ میں بھی آپ کے ساتھ ہر جنگ میں حاضر ہیں، بدر، احد، خندق، فتح مکہ، حنین، تبوک، کہیں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور یہ آپ کے ساتھ وزیر کی طرح رہے، مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہی دفنائیں گے۔ اور آج ہم سب گواہ اس پر کہ حجر مبارک میں آپ کی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے۔ اس سے بڑا کسی کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کو مرنے کے بعد اتنی یعنی اچھی عاقبت ان کے نصیب ہوئی، اتنا اچھا ساتھ نصیب ہوا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں انہوں نے سخت ترین حالات آپ کے ساتھ گزارے۔ تو جو شخص دنیا میں قربانی کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا؟ یعنی دین میں پھر اللہ تعالیٰ مددگار بنتا ہے، انصار اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ دوسری بات ہے کہ لا تحزن، غم نہ کر، کس نے کہا تھا کس کو؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا تھا، غم جو ہے انسان کی صلاحیتوں کو کھا جانے والا ہوتا ہے، اسے حتی وسیع کوشش کرنی چاہیے کہ غم اور ڈپریشن سے انسان باہر نکلے۔ اس کے لیے دوائی بھی کھائی جا سکتی ہے، دعا بھی کی جا سکتی ہے، کوششیں بھی کریں، ہر طرح کی محنت کریں، اور دعاؤں میں خصوصی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجل والکسل والبخل والجبن وذلال الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ میں آتی ہوں دکھ اور غم اور عاجزی اور سستی اور بخل اور بزدل اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی آتی تو فرماتے
لا الہ الا اللہ عظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو نہایت عظمت والا بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، عرش کریم کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی ہلکے ہو کر نکلو یا بوجھل ہو کر نکلو، اس سے کیا مراد ہے؟ یا آسانی سے نکلو یا مشکل سے نکلو، لیکن نکلنا ضروری ہے۔ سفر دور کا تھا لیکن مومنوں کو ابھارا کیا گیا ہے کہ اپنے اموال، اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مال پہلے اور جان بعد میں۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مال کے ساتھ جہاد کرنا نفس کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ مقدم ہے۔ یعنی دین کی سپورٹ میں اپنا مال نکالتے رہنا، یہ نہیں کہ کسی ایک دن نکال لیا مال دیا کافی ہو گیا، ہر روز کچھ کیا کرنا چاہیے، ہمیں نکالتے ہی رہنا چاہیے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے مال کے ساتھ جہاد کرنا نفس کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ مقدم ہے۔ یعنی دین کی سپورٹ میں اپنا مال نکالیں، یہ نہیں کہ کسی ایک دن نکال لیا مال دیا کافی ہو گیا، ہر روز کچھ نہ کچھ کیا کرنا چاہیے، نکالتے رہنا چاہیے۔ جب موقع ملے نکالتے چلے جائیں تاکہ اللہ کے دین کو قوت حاصل ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کا ذکر کر دیا۔ بعض کا ہم صرف مال دے کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم نے سپورٹ کر دیا کسی بھی مشن کو اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم دنیا کمانے کے لیے لگے رہتے ہیں۔ تو ہمارا مال لو، ہمارا وقت، یعنی مال بھی لگاؤ اور وقت بھی لگاؤ، اور صرف چند لوگ گنتی کے رہ جاتے ہیں، وہی ہر کام میں حاضر رہتے ہیں۔ باقی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ مال دے کے چلے جاتے ہیں، جن سے سب کچھ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ جتنے زیادہ ہاتھ ہوں گے اتنا ہی کیا ہوگا، کام جلدی نپٹے گا اور اتنا ہی زیادہ پھیلے گا، اتنا ہی بڑھے گا۔ تو صرف اپنا مال والنٹیئر نہ کیا کریں، اپنا وقت بھی لگایا کریں، کچھ نہ کچھ وقت خیر کے کاموں کے لیے ضرور لگانا چاہیے۔ اور اس کے لیے جو ہے نا، یہ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن کے لیے محنت کرنی چاہیے، قرآن سیکھنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اور اتنا ضروری ہے اس کو، قرآن کو سیکھنا، کہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا، تو ہم کیسے ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم عمل کر لیں گے اس بات پہ۔ اور ہم تو پھر وہی عمل کریں گے نا جو ہمیں ادھر ادھر سے باتیں مل گئی۔ کسی نے کہا اس طرح سے ہمارا دین ہے تو اسی طرح عمل کر لیا، کسی نے کہا اس طرح سے دین ہے تو اسی طرح عمل کر لیا۔ تو اس قرآن کو پڑھنا اور حدیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے آپ کوششیں کیا کریں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ باقاعدہ کلاس لے سکتی تو کلاس ادھر السان میں ہوتی ہے، اگر آپ باقاعدہ کلاس نہیں لے سکتی تو کم از کم گھر میں ہی ترجمے والا قرآن شروع کر لیں، کچھ سمجھے، اس پر غور و فکر کرتی جائیں۔ لو کان ارضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم شقہ، اگر جلدی ملنے والا مال اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے جاتے، لیکن مسافت انہیں دور معلوم ہوئی، اور عن قریب وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ وہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ لوگ بلا شبہ ضرور جھوٹے ہیں۔ یعنی کیونکہ مومن چاہتے نہ چاہتے بھی تیار ہو گئے، لیکن کون لوگ پیچھے رہ گئے؟ منافق پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے کوئی نہ کوئی عذر بنا لیے، بہانے بنا لیے اور چھٹی کر لی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ کوئی عذر بیان کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف منہ کر کے کہتے تھے ٹھیک ہے نہیں جانا تو نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب چھٹی نہیں دی جانی چاہیے۔ پھر اب پتہ چلے گا کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مخاطب کر کے ایک حکم دے رہے ہیں کہ آپ بھی جب کسی کو نصیحت کرنی ہے، آپ کو اندازہ ہو کہ وہ اسے اچھی نہیں لگے گی، تو پہلے اس کو دعا دے، اس کی خوبیوں کا ذکر کرے اور ہمدردی ظاہر کریں۔ اور ہم میں سے بعض ایک بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ ایک بات کروں آپ مائنڈ نہ کرنا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا جو ہے نا، وہ انسان کا فوکس ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کون سی بات ہونے لگی ہے۔ تو اس طرح سے نصیحت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسی بات کہنی چاہیے جو متاثر کن ہو، قرآن کی حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا، آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی، یہاں تک کہ آپ کے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کا اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ کن کو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی تھی؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہاں نہیں جانا انہوں نے؟ جہاد پہ نہیں جانا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے اس سے کہ وہ اپنے مالوں اپنی جانوں سے جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ سے اجازت وہی مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ اپنے شک میں تردد کر رہے ہیں، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے ضرور نکلتے، ضرور کچھ سامان تیار کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی ناپسند کیا تو اس نے انہیں روک دیا اور کہہ دیا گیا بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ کن کو روک دیا گیا؟ ہاں، اللہ نیکی کرنے کی پھر انسان سے توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نیکی کے کسی کام میں پیچھے رہ جانا خوشی کی بات نہیں بلکہ افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چنا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی۔ اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو تم میں خرابی کے سوا کسی شے کا اضافہ نہ کرتے۔ کون لوگ نکلتے؟ منافق۔ وہ تمہارے درمیان ضرور گھوڑے دوڑاتے تمہیں فتنہ تلاش کرتے ہوئے، اور تمہیں اس کے لیے کان لگا کر سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی ہر جماعت کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو منفی پروپیگنڈے کرتے ہیں اور یعنی وہ منفی باتیں سوچتے ہیں اور دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں، دوسروں کی بھی نیتوں خراب کرتے ہیں۔ ایک آپس میں کیا کرتے ہیں، مثبت سوچ کو منفی سوچ بنا دیتے ہیں اور پھر آپس میں کیا ہو جاتے ہیں، اسے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر جلدی ملنے والا مال درمیانہ سفر ہوتا ہے تو وہ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنے میں ڈالنا چاہا اور آپ کے لیے کئی معاملات کو الٹ پلٹ کیا، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ تو یہاں ان کو اسلام کی ترقی پسند نہیں تھی لیکن اللہ نے وہ ترقی اسلام کو دے دی، اور ان میں وہ بھی ہیں جو کہتا ہے آپ مجھے اجازت دے دے اور مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالے، سن لو فتنے میں تو وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ یعنی جد بن قیس منافق کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا عذر کیا، اس نے کہا میں نے سنا ہے رومیوں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے آپ پر صبر نہ کر سکوں گا اور فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو مجھے آپ معاف کر دیجئے، میں ساتھ نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے اپنے معاملے میں پہلے ہی اختیار کر لی تھی، اور اس حال میں پلٹتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ کس بات پہ خوش ہوتے ہیں وہ؟ مسلمانوں کو مصیبت پہنچنے پر، یعنی ان کے دل حاسد ہیں، وہ دشمن ہیں مسلمانوں کے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا وہی ہمارا مالک ہے، اور لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لانے والے توکل کریں۔ آپ کہتے ہیں تم ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک کے سوا کسی اور کا انتظار نہیں کرتے، اور ہم تمہارے لیے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس ہے تمہیں کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو تم انتظار کرو، یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز وہ قبول نہ کیا جائے گا، بلا شبہ تم ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہو۔ تو منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ تو منافقین بعض کا شرما شرمی کچھ نہ کچھ لے آتے تھے کہ ہم خود تو نہیں جا سکتے لیکن یہ ہماری طرف سے رکھ لیجئے، کیونکہ ایسی بد دلی کے ساتھ دینے والا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صدقہ وہ قبول ہوتا ہے جو خوش دلی سے دیا جائے، خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، اور کوئی ان کے مانع نہیں ہوا اس سے کہ ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جائیں، مگر یہ کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کہ سست ہوتے ہیں، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرنے والے ہیں۔ تو سستی کے مارے پڑھی گئی نمازیں اور بزدلی کے ساتھ دیے گئے صدقات اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اپنی دنیا کے لیے تو خوشی کے ساتھ بھاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہوئے کتراتے ہیں، تو دیکھا جائے اللہ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر فوراً کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ اور اس کے بارے میں اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟
انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے اور گھر والوں کی خدمت کرتے، یعنی آپ دیکھیں کہ باہر کے سارے بڑے بڑے کام کرنے کے باوجود بھی وہ گھر میں بھی کیا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن اگر نماز کا ٹائم ہوتا تو کیا کرتے، فوراً ہی سارے کام چھوڑ کے فوراً ہی نماز پڑھتے، اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی طرح بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بلال نماز کی اقامت کرو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ، کیونکہ مومن کے لیے نماز سکون اور تسلی کا باعث ہے، لیکن منافق کے لیے کیا ہے، بوجھل ہے، بھاری ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا تھوڑا سا رہ گیا، انشاءاللہ کل کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے عملوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے، جو سنا اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرما دے اور ہمیں نیکیاں کرنی آسان فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاکار، اللہ تیری رحمت کے طلبگار، اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما دے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ اس رمضان میں ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہم ایسے ہو جائیں جیسے گناہوں سے دھل کر سفید اتلا کپڑا ہوتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، اس دنیا کی بلائیاں بھی عطا فرما دے اور آخرت کی بلائیاں بھی عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرما، اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، اللہ ہم سب کے دلوں میں محبت اور محبت ڈال دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے دلوں کو محبت سے جوڑ دے۔ اللہ ہم سب کے دل ٹوٹے ہیں، اللہ تو ہم سب کے دلوں کو محبت سے جوڑ دے، ہم سب کو ایک بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو ایک بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اس قرآن کی محبت عطا فرما، اللہ نماز کی محبت عطا فرما، اللہ اپنی محبت عطا فرما، اللہ ہم آپ سے راضی، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم آپ سے راضی، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ایمان کی حالت میں زندگی دینا اور ایمان کی حالت میں ہی موت عطا فرمانا، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا، اللہ آخرت کی گھڑیوں میں امن عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، آخرت میں اللہ حشر کے میدان میں اللہ جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، اللہ ہم تیرے عرش کے سائے کے نیچے ہوں، اللہ تیری رحمت کی چادر کے نیچے ہوں۔ یا ارحم الراحمین، اس سختی میں ہمیں امن عطا فرمانا، اللہ پل صراط پہ چلنا آسان فرمانا، اللہ پل صراط پر چلنا آسان فرمانا۔ اللہ یہ سب تیری ہی مرضیاں ہیں، اللہ تیری ہی کوشش سے ہم یہ سب کر سکتے ہیں، اللہ ہم صرف آرزو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تو ہم پر آسان فرما دینا، اللہ تو ہم پر آسان فرما دینا۔ اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ تو سے طلب کرتی ہیں، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری بیماریاں دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو حج عمرہ کروا دینا۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ماں باپ جو تیرے پاس آ چکے، یا ارحم الراحمین ان کو جنت الفردوس عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین کو جنت الفردوس عطا فرمانا، اللہ جن کے والدین زندہ ہے اللہ ان کو اپنی والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے بچوں کو بھی نیک کرنا، یا ارحم الراحمین ان کو نیک کرنا، اللہ ان کو نمازوں کا پابند بنانا، یا ارحم الراحمین انہیں بھی اپنا فرما بردار بنانا، اللہ وہ ہمارے فرما بردار بھی ہوں اور آپ کے فرما بردار بھی ہوں۔ یا ارحم الراحمین، ہم میں سے جتنی بھی بچیاں جن کے اچھے رشتے نہیں ہو رہے، یا ارحم الراحمین انہیں اچھے بر عطا فرمانا،
یا ارحم الراحمین جو اپنے بیٹوں سے پریشان ہے اللہ، ان کو کوئی وسائل نہیں ہے اللہ، کوئی روزگار نہیں ہے اللہ، ان کو اچھے روزگار عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین اس محفل میں آنا ہم سب کے لیے آسان فرمانا، اور جو آئے ہیں اللہ ان کے دل پر قرآن کا اثر ہو اللہ، ان جو بھی سنے اللہ اس پر عمل کر سکے اللہ، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دینا۔ یا ارحم الراحمین اس رمضان میں بھی ہم یہ قرآن ہمارے دلوں کی بہار ہو، اور اللہ رمضان کے بعد بھی یہ ہمارے دلوں کی بہار ہی بنی رہے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے لیے آسانی فرمانا اللہ، آسان فرما دینا اللہ، آسانیاں فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبی۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔